الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ ایڈ پسارا ہو میں قربان تنہا تو باہو جنہ ملیا نبی پیارا ہو۔ سورہ نحل 14واں سپارہ اور غالباً اس کی آیت نمبر 97 میں نے اس کا اکثر حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم میں سے جو شخص اچھے کام کرتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تخصیص نہیں ہے کہ مرد ہوگا تو اس کو جزا ملے گی، عورت ہے تو اس کا کوئی تصور نہیں، یہ اسلام ہے جی۔ بس صرف یہ ایک بات سے منع کرتا ہے کہ یہ عورت کو بلہ نہیں پکڑنے دیتا، اور اس کی بھی یہ وجہ ہے کہ یہ اسلام کا حسن ہے کہ جب آپ لوگ صفا مروہ پہ جاتے ہیں تو سبز لائٹیں جہاں سے لگی ہوئی نظر آتی ہیں وہاں سے مرد دوڑتے ہیں، لیکن اسلام عورت کو نہیں دوڑنے دیتا۔ تو یہ اسلام ہے کہ جو صفا مروہ میں نہیں دوڑنے دیتا وہ گراؤنڈ میں بھی دوڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو باقی اسلام نے جہاں مردوں کے حقوق بیان کیے ساتھ ہی یہ نہیں کہ اگلی آیت میں من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پھر ستھری زندگی عطا فرمائیں گے، اور اللہ فرماتا ہے ہم ضرور بالضرور اس کو عطا فرمائیں گے۔ حیات طیبہ، ستھری زندگی سے مفسرین نے ایک معنی یہ لیا، فرمایا جڑا ساڑھے رستے تے چل پوے گا مرد ہوئے یا عورت، اسی او دے گھروں رزق دی فکر مکا چھٹا گے۔ ایک معنی یہ ہے کہ ہمارے رستے کا مسافر بن جائے گا،
پھر ہم اس کو ایسی زندگی دیں گے کہ وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرے گا۔ اسی غلام انہاں دے باہو قبر جنہاں دی جیوے ہو۔ ستھری زندگی کا مطلب یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے اندر کا نور عطا فرما دیں۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ جو دل کا نور ہے اس کی کیا بات ہے، اور جو دل کا نور ہے اس کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ اللہ نے مومن کو جو بصیرت دی ہوئی ہے، حضور فرماتے ہیں جو فراست ملی ہے مومن کو ہمارے صدقے سے، جو ولی کی کرامت ہے وہ نبی کے معجزے کی خیرات ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جس کو یہ بصیرت مل گئی، بصارت آنکھوں کی ہے، بصیرت دل کی ہے، فرمایا جس کو یہ مل گئی ہے اس سے ڈرو، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضور کی اپنی شان تو وراء الورا ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شان بخشی تھی کہ آپ کے پاس جو لوگ آ کر بیٹھتے تھے، آپ فرماتے ہیں ان کو آپ کہتے تھے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، آپ ان کو یہ بتا دیا کرتے تھے کھا کے کی آئے ہو تے چھڑ کے کی آئے ہو۔ اور حضور کو اللہ نے یہ شان دی کہ حضور نماز پڑھاتے تو نماز کے بعد حضور فرماتے تھے کہ اپنے رکوع سجدے ذرا خیال سے کیا کرو، کیونکہ جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں پشت کی طرف بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں۔ فرمایا فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور جو تمہارے دل کی کیفیت ہے خشوع اور خضوع، فرمایا میں محمد اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اللہ کی شان۔ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ کافی عرصہ گزر گیا، میں کسی وجہ سے حضور کی بارگاہ میں حاضری نہ دے سکا، تو میری والدہ ایک دن غصے میں آ گئی، فرمان لگیں کیسی ہیں ماما سن، کس شے تے غصہ کر رہی ہیں، اتنے دن ہو گئے نہیں تو کملی والے دے سامنے پیش نہیں ہویا۔ تو کہتے میں نے کہا جی بس امی جی عصر کے قریب یہ بات ہوئی، کہا میں بس میں ہوں مغرب اتھے ہی جا کے پڑھنی۔ ماں تھی، توحید کا جام مصطفیٰ کی نگاہ سے پیا ہوا تھا، تو کہنے لگیں کہ جدوں حضور دی بارگاہ چ جاؤ گے تے کملی والے نو میرا سلام بھی کہنا تے نال کہنا یا رسول اللہ تسی کریم ہو، لجپال ہو، بے مثال ہو، تے تسی دعا فرما چھڈو کہ اللہ میری ماں دی بخشش ہی فرما چھڈے۔ اے حضور نو میرا سلام کہہ چھڈیں تے نال میرے واسطے حضور کو لو دعا کروائیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھی، تو میں نے کہا میں مغرب کے بعد سلام بھی کروں اور میں اپنی والدہ کا سندیسہ اور پیغام عرض کروں، لیکن فرماتے ہیں کہ میں جرت نہ کر سکا، اور سرکار بھی اس دن ادھر ہی بیٹھ کر حضور جلوہ گر رہے، نوافل ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ عشاء ہو گئی۔ میں پیچھے بیٹھ کر حضور کی زیارت کر رہا ہوں۔ سرکار نے عشاء پڑھائی، عشاء پڑھا کے سرکار اپنے مبارک حجرے کی طرف، پھر بھی میں عرض نہ کر سکا، میں کام پر رہا تھا، لیکن فرماتے میں حضور کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا کہ چلو جب سرکار اپنے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو رہے ہوں گے تو اس وقت میں عرضی پیش کر دوں گا کہ حضور امی جی نے سلام بھیجا ہے اور ساتھ بخشش کی دعا کی اپیل کر رہی تھیں۔ تو فرماتے ہیں چلتے چلتے حضور رستے میں رک گئے اور حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں اور فرمایا پیچھو حذیفہ آ رہا ہے، میرے پیچھے حذیفہ کھڑا ہے، پیچھے دیکھا نہیں۔ حضور نے فرمایا جویں میں سامنے ویکھدا ہاں ایویں میں پیچھے بھی ویکھدا، بلکہ یہ بھی کہیں بے ادبی نہ ہو، یہ جملہ کہنے میں اللہ اسے محفوظ فرمائے، اس کو اگر یوں کہہ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، بلکہ اللہ میرے اوپر اس طرح مہربانی کرتا ہے کہ پیچھے والا منظر بھی اٹھا کے سامنے رکھ دیتا ہے، یہ معنی زیادہ بہتر لگ رہا ہے۔
آباد زندہ باد. اور یہ بھی کوئی یہ نہ کہ اپنے کولو ہی کہہ چھڑیا، میں نے بابا جی کی برکت سے، اپنے مرشد کریم کی توجہ سے اور بخاری کی روشنی میں یہ بات کہی کہ حضور جدوں معراج تو واپس آئے تو انہوں نے کہا جی تسی مسجد اقصی گئے سو تے دسو کہ مسجد اقصی دیاں کھڑکیاں کتنیاں سن، دروازے کتنے سن، شہتیر کتنے سن، بالے کتنے سن، روشن دان کتنے سن. سرکار نے فرمایا عجیب قوم دے نال پالا پہ گیا، میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں خدا کو مل کے آیا ہوں اور میں مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کروا کے آیا ہوں، اے منو کہنے دروازے کتنے سن. حضور فرماتے ہیں قلب اطہر پر ایک لمحے کے لیے یہ خیال آیا کہ میں وہاں پر کوئی دروازوں کی گنتی کرنے تو نہیں گیا ہوا تھا. فرماتے خیال آنے کی دیر تھی، بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے اللہ نے مسجد اقصی اٹھا کر میرے سامنے رکھ دی ہوئی تھی. این سامنے فرمایا جس طرح میں اپنے گھر کو دیکھتا ہوں اس طرح میں مسجد اقصی کو دیکھتا جاتا اور پوچھتا دروازے پوچھتے ہو دروازے اتنے سن، شہتیر پوچھتے ہو شہتیر اتنے سن، بالے پوچھتے ہو بالے اتنے سن. پوچھی جاؤ تسی پوچھی جاؤ میں تو انہوں دستا جاواں گا. حضور نے پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں، بس فرمایا حذیفہ پیچھے کھڑا ہے، غفر اللہ لک ولی امک، جا اللہ نے تینوں ہی بخش چھڑیا تیری ماں نوں بھی بخش چھڑیا ہے. جا اللہ نے تینوں بھی بخش چھڑیا تیری والدہ نوں بھی بخش چھڑیا. تے اگے حضور نے پوچھا کی کرن آیا سے، کیویں آیا سے؟ عرض کی حضور جو مانگنے آیا تھا وہ آپ نے بن مانگے عطا فرما دیا. تو سرکار نے فرمایا اچھا اے ان اگو چونکہ حدیث شریف تاکہ پوری ہو جائے، سرکار نے فرمایا حذیفہ ان ھذا ملکن، اے دیکھ رہے ہیں فرشتہ سامنے کھڑا ہے. یہ آزا جو ہوتا ہے یہ اس میں اشارہ ہے محسوس اور مبصر کے لیے آتا ہے، جنہوں بندہ ویکھ رہا ہوئے انہوں کہہ سکتا ہے ھذا. حضور نے فرمایا ان ھذا ملکن، اے فرشتہ ہے ویکھ رہے ہیں. عرض کیتا ویکھ نہیں رہا پر مندہ ضرور ہاں کیونکہ تسی ویکھ رہے ہو میں نہیں ویکھ رہا. حضور نے فرمایا لم ینزل الارض قطو، آج تو پہلے کبھی بھی زمین تے نہیں آیا. فرمایا قطو کبھی کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ فرمایا کہ میں نو اے بھی پتہ ہے فرشتے کتنے تھے، اے بھی پتہ ہے کتنے آئیں تھے، اے بھی پتہ کتنے رہ گئے نے. عرض کی تو حضور آج کیوں آیا ہے؟ فرمایا جب میں معراج کی رات پر تھا وہاں تو میں اپنے رب کو ملنے کے لیے جا رہا تھا، تو جدوں میری سواری دے کولو لنگی تے دا مچل پہ آ کے میں بھی پیر چما ہاتھ چما، لیکن اس دن کسی کو پاس آنے کی اجازت نہیں تھی. میں اللہ کی بارگاہ سے واپس ہو کر آیا، انہیں استعذنا، انہیں اللہ دے کولو درخواست لکھ کے اجازت منگی کہ سونیا میں نو چھٹی دے اجازت دے میں مدینے جا کے سلام تے پیش کر کے آوا. استعذنا ربہ ان یسلم علیہ، اے اللہ کو چھٹی منگ دے کتھے جانا ہی کہندہ مدینے جانا ہے. تے رب نے فرمایا اچھا مدینے چلے ہیں میرے حبیب نو سلام آکھن، جی سلام کہنا چاہتا ماں. فرمایا اچھا جا اپنا سلام کیا چھڑی تے ساڑھا ایک پیغام کیا چھڑی. تو فرشتہ پیغام لے کر آیا، باقی جبریل لے کے اندن پیغام، اے فرشتہ پیغام لے کے آیا. حضور فرماندے حذیفہ سلام کہہ رہے تے نال میں نو کہہ رہے یا رسول اللہ رب سونا اے کہندہ نے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اے حضور اے رب سونے نے آج پیغام دے چھڑیا ہے کہ جس نے جنتی جوانوں کے سرداروں کو دیکھنا ہو وہ حسنین کریمین کو دیکھ لے. اور جو یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار کون ہے، ملکہ کون ہے، اسے چاہیے کہ وہ آپ کی شہزادی کا نام پتہ کر لے. وہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نور نبوت ہے، یہ اللہ اپنے نبیوں کو بھی دیتا ہے
اور پھر نبیوں کی برکت سے اللہ حضور کے جو امتی ہیں اولیاء کاملین ہیں اللہ ان کو بھی عطا فرمائے۔ ایک ماما پانجا ہے جی بغداد شریف دے اندر، تے مامے دا نام ہے شیخ سری سکتی اور بانجے کا نام ہے جنید بغدادی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس واعظ سجی ہوئی ہے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو ایک پڑھا لکھا عیسائی اس کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ میں ویکھدا ہے، اور اس دور میں جو سب سے بڑے عالم تھے وہ جنید بغدادی تھے۔ کہنے لگا کہ آج میں ان کے پاس جاتا ہوں اور میں آج ان سے یہ سوال کروں گا کہ بتائیں جی کیسے دیکھتا ہے۔ تو اگر انہوں نے مجھے سیٹسفائیڈ کر دیا اور مجھے انہوں نے تسلی سے جواب دے دیا تو میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ 99 مولویوں کے پاس تقریباً پہلے جا چکا تھا، بس وہ یہ کہتے تھے حدیث کی سند ٹھیک ہے، ترمذی میں موجود ہے، اس کی تسلی نہیں ہوتی تھی۔ یا ایک روایت میں ہے کہ وہ 500 کے قریب علماء کے پاس جا چکا تھا، جنید بغدادی کے پاس آیا، آپ کی مجلس سجی ہوئی ہے، دروازے کے باہر کھڑا ہو کر کہنے لگا جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جنید بغدادی سے۔ تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے پہلے کلمہ پڑھو پھر تم سوال کرو۔ اس نے کہا کلمہ کیوں پڑھوں؟ فرمایا گھر میں سوچا نہیں تھا جا کے پوچھوں گا، یہ اس حدیث کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ جا کر پوچھوں گا۔ اتقوا فراست المومن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فرمایا سچ سچ دس ویکھیا یا نہیں ویکھیا؟ نگاہ پائی کلمہ پڑھا کے تے کملی والے دا غلام بڑھا چھڑیا۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، جب یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 97، ستری زندگی اللہ کو لو منگو۔ لوگ کہندے ہیں اللہ دا قرب بڑا اوکھا ہے۔ میں کیا پتہ ہے کیوں اوکھا لگدا ہے؟ کیونکہ روزیاں دے اندر ہوٹل کھول دیو تاں تانوں اوکھا لگدا ہے۔ صرف بس ہے کپڑا انج رکھ چھڈیا، بندے اندر داخل کری جاؤ تے نال روٹی کھوائی جاؤ، تاں مشکل لگدا ہے کہ روزے آندن تے مسلمان چھری تیز کر لیندے، چیزاں دا ریٹ بھی ڈبل تے نال اذان ہون دی دیر ہے تے نس نس کے پھر پہلی صف دے اندر حاجی صاحب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سالی 2 واری عمرے تے بھی جا رہے ہیں تے چھری بھی تیز کیتی ہے، تو پھر اللہ دا قرب تے نہیں نہ لبنا۔ اے اللہ کو ستھری زندگی منگو۔ روزے آ رہے ہیں، بندے ساڈے کو لیٹر پیڈ سانوں وکھاندے ہیں، اے فلانا پروفیسر ہے انہیں لکھ کے دیتا ہے روزہ نہ رکھی بیمار ہو جائیں گا، تے کہندے جی پروفیسر دی نہیں موڑ سکدے، تے میں کہا نبیاں دے سلطان دا ایک فرمان نہ سنا چھڈاں۔ نبیاں دے سلطان نے فرمایا سومو تصحو، حضور نے فرمایا تسی روزہ رکھو، میں تواڈی گواہی دینا اگر تسی بیمار ہوو گے اللہ تانوں صحت عطا فرما چھڈے گا۔ ڈاکٹر دی جے مان رہے ہیں ایک واری کملی والے دی من کے ویکھ لے۔ شیخ سعدی نے ادھی دنیا پھری ہے جی، ادھی دنیا تے فرماندن میں لنگ رہا سن تے ایک بندہ شیر دے اوتے بیٹھ کے تے سواری کردا جا رہا ہے جویں بندے گھوڑیاں تے بہندے، تو شیر تو خون خار درندہ ہے، تو کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ انہوں قابو کیویں کیتا ہے؟ تو او بابا جڑا شیر دے اوتے بیٹھا ہے او مینوں ویکھ کے کہن لگا سادی کی سوچ رہے ہیں؟ ایہی سوچ رہے ہیں کہ انہوں میں قابو کیویں کیتا؟ فرمایا سن تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، کہ گردن نہ پیچت زے حکم تو ہیچ۔ وہ بابا کہنے لگا جدوں دی میں رب دی مان لئیے رب دی عرش ہے میری مننا شروع ہو گئی ہے۔ اتنی گال کوئی لمبی چوڑی گال نہیں۔ اے ستری زندگی جڑی اللہ جنوں دے چھڑدا ہے جی۔ حضرت شیخ فرید علیہ رحمہ نے تذکرۃ الاولیاء دے اندر صفحہ نمبر 214 دے اتے لکھیا ہے، اچھا جدوں ستری زندگی مل جائے نا جی دنیا دا ڈر ڈر بھی مک جاندا نے، پھر کلا حسین ایک پاسے کھلو جاندا ہے، کلا حسین 20,000 دے مقابلے چ کھڑا ہو جاندا ہے، کلا ہی۔ حضرت سفیان ثوری 97 ہجری دے اندر پیدا ہوئے جی، امام مالک دے آپ شاگرد ہیں تے عبداللہ بن مبارک دے استاد ہیں۔ آپ دے زمانے چینج ہویا کہ ایک واری وقت دا خلیفہ غلطی دے نال مسیتے آ گیا تے خدا دی کرنی ہے کہ آپ دے نال ہی کھلو گیا تے آپ محدث اپنے زمانے دے وڈے محدث ہیں، آپ امام الحدیث بھی ہیں
نماز جدوں شروع کی نا وہ آپ دے نال ہی کھڑا سی تے نماز پڑھدے انہیں کی کیتا وہ بیدی ہی یا بسو بلحیتی انج نے کیتا نماز 2-3 واری سلام پھیرے آپ نے تے آپ نے وہ نال گل کیویں کیتی فتویٰ دیتا فرمایا لیست ہذہ الصلاۃ فرمایا نماز پڑھنا ہے کھیڈنا ہے. آج ہر بندہ کہندا ہے کہ علامہ صاحب امام صاحب قاری صاحب حافظ صاحب مفتی صاحب کسی دے سامنے سانو نہیں سمجھانا ساڈا دل ٹوٹ جائے. آپ نے سارے دے سامنے سلام پھیر کے فرمایا لیست ہذہ الصلاۃ بصلاۃ بل تلف ہذہ الصلاۃ فی القیامۃ فی خرقۃ ویضرب بہا علی وجہک. آپ نے پھر پورا فتویٰ دیتا فرمایا اے جڑی نماز تو پڑھی ہے نا اینو قیامت والے دن ایک چادر دے اندر کپڑے دے اندر لپیٹ کے تے تیرے منہ دے اوتے مار دیتا جائے گا. وہ کہنے لگا مہلن یا سفیان کر لینا میں تہاڈا بندوبست. حضرت سفیان سوری نو کہ تانوں حق گل کہن دی بڑا شوق ہے نا میں تہاڈا بندوبست کر لینا. آپ نے فرمایا 7 بسم اللہ 7 واری بسم اللہ کوئی گل نہیں کر لے تو جو کرنا ہے کر لے. پھر کی ہوا وہ چلا گیا جناب تو انہیں آرڈر جاری کیتے. وہ دے آرڈر کی سن جی انہیں کہ ان تنصب خشبۃ لیسلب علیہا سفیان جزاء لسوء ادبہ. انہیں کیا کہ انہیں ساڈی بے ادبی کیتی ہے تے لکڑی لاؤ انج کر کے تے او دے نال رسا ٹنگو تے اینوں سزائے موت دے چھڈو. صرف ایک مسئلہ دسیا کہ بھائی انج نماز نہیں پڑھی دی نماز کھیڑی دا نہیں نماز اللہ واسطے پڑھو تے دھیان نال پڑھو نا. تے اے انہیں آرڈر جاری کیتا آپ نوں کوئی نہیں پتا عصر دی نماز ہو گئی تے آپ وہ ہوا کان نائم شام دا ٹائم ہے تے آپ آرام کر رہے ہیں تے آپ دے ایک ساتھی ہیں انہاں دا نام بھی سفیان بن عیینہ ہے تے وہ شخص آخر آپ نے کپڑا ہے آپ دے کول ایک چادر اے بزرگاں دی عادت ہے بس کوئی چادر انج رکھی ہے کم آ جاندی. ساڈے قصور دا سیلاب 88 چ آیا تو بزرگ سناندے کہ ایک بابا سی اوتے قصور دا جدوں سیلاب آیا سارا کچھ ہی رڑ گیا. ایک بابا سی تے او منجی تے اوتے بیٹھ کے تے ایک چادر سی او دے کول اوتے لوکاں دیاں صندوقڑیاں لوکاں دے ٹرنک مجھاں گاواں مال سارا کچھ بہہ رہا ہے. تو بابے کول ایک چادر سی تے چادر انج رکھ کے نا تے ہنس کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سارا کچھ رڑ گیا. بندے انہوں کہنے لگے سارا کچھ ڈب گیا ہے رڑ گیا ہے تے تو آج بڑا مطمئن ہو کے بیٹھا ہے تے چادر ایتھے رکھ کے کہنے لگیا غریبی دا سواد ہی اج آیا ہے غریبی دا سواد ہی اج آیا. آپ دے کول ایک چادر سی تے آپ نے اپنے سنگی نوں کہا یار ایتھے ذرا چوکڑی مار کے بہنا. وہ چوکڑی مار کے بیٹھے. آپ نے انہاں دی گودی چادر رکھی تے چادر رکھ کے تے آپ آرام کرنا شروع ہو گئے. تو بابے کہنے لگے تیاری کرو تھانوں نیندر دی پئی ہے تیاری کرو تہاڈا ٹائم پورا ہو گیا. آپ نے فرمایا کیڑا ٹائم؟ انہوں نے کہا جی او ویکھو رسی ٹنگی گئی نے تو ہن ایدے چ انہوں نے تھانوں سزائے موت دینی. تے او اُتے وڈی عمارت ہے جتھے بادشاہ اپنی پورے وفاقی وزراء دے نال چمچیاں کھڑچیاں دے نال بیٹھ کے تے ویکھ رہا ہے جی ہن رسا چھکیا جائے گا. اسی دنیا نو دساں گے کہ جڑا سانو سمجھائے اسی پھر او دے نال اے اشر کر دیں. آپ نے فرمایا اچھا سیدھے ہو کے بیٹھے تے اللہ دی بارگاہ وچ کہنے لگے الہی خذہ اخذ عزیز مقتدر. سنیا کہ میں تے تیرے محبوب دی شریعت دا ایک مسئلہ دسیا ہے کہ بھائی نماز ہی چینج نہیں کرنا چاہیے بس میں ایک مسئلہ دسیا ہے تے ہون ایک مسئلہ دسن دے اتے جے سانو سزائے موت دیتی جائے گی تے پھر ٹھیک ہے پھر تو جانے تے ہو جانے مینوں کادی فکر ہے. اتنا گل کہن دی دیر سی امام لکھ دین کہ ان ہدم البیت وہ پوری بالکونی جتھے بیٹھا سی وہ انج دھڑم کر کے ڈگی زمین پھٹی شک ہوئی. وہ سارے بادشاہ تے وزیر ساری پلٹونی زمین دے اندر غرق ہو گئی تو زمین بند ہو گئی. تو بابا آپ نو کہنے لگے جڑے نال بیٹھے سن دونوں رل کے کہنے لگے یا شیخ دعا مستجاب بہذہ العجلہ. وہ کیویں دعا منگی نے انج منگی تے انج ہی قبول ہوئی. تے آپ انہوں نے مسکرا کے فرمان لگے دعا نہیں منگی زندگی پہلی باری رب دا بوا کھڑکایا سی. تے او کھل کیوں گیا؟ انہوں نے کہا تاں کھلیا ہے کہ اللہ نے ستھری زندگی دیتی ہے. تے میں تو انداز چھڑا بوا ایتھے بھی کھڑکن والا نے بابا جی کھڑکا کے ٹر گئے نے بوا تے بس سب دیاں واریاں آ رہی ہیں جی.
وہ بابا جی کہہ کے گئے جنہوں نے ختم نبوت دے ڈاکے مارے ناموس رسالت دے اتنے غداریاں کیتیاں، انہوں نے بھی رونا ہے، انہوں دیاں نسلوں نے بھی رونا ہے۔ صدا نہ باغ بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماں پیو حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یار۔ سورہ نحل دی آیت نمبر 97 اللہ فرماندا ہے جڑا چنگے کام کردا ہے میرے حبیب دا غلام ہوئے اسی انہوں ستھری زندگی دینے ہاں، تے جدوں ستھری زندگی مل جاندی ہے پھر اے جڑیاں دو چار گلاں تانوں سنائیاں اے رب دیاں مہربانیاں جو جاندیاں تے اللہ تعالیٰ اے مہربانیاں سب تے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔